اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ چند جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں پر کچھ باتیں سامنے آتی رہی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرمائے، آپ کا اتباع نصیب فرمائے، آپ سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سچا اور پکا عشق نصیب فرمائے۔ جئیں تو آپ کی سنتوں کے ساتھ جئیں، مریں تو آپ کی سنتوں کے ساتھ مریں۔ کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت اور آپ کا دیدار نصیب فرمائے۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22ویں پارے میں ایمان والوں سے یہ خطاب کیا ہے کہ ایمان والوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ وہ عربی گرامر ہے یصلون، فعل مضارع کا صیغہ ہے جس کے 2 معنی ہیں، جس میں پریزنٹ کا معنی بھی ہے اور پھر فیوچر کا معنی بھی آتا ہے۔ کیا مطلب؟ درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ تو بزرگوں، دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت درود شریف کا اہتمام فرمانا۔ کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے زندگی کا معمول بڑے اہتمام سے، جس طرح گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ تبلیغ میں پہلے ہی دن سے یہ بات سکھائی جاتی ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے علم و ذکر میں کہ 3 تسبیحات کی پابندی، جس میں تیسرا کلمہ 100 مرتبہ ہے اور استغفار 100 مرتبہ ہے، تو وہیں درود شریف 100 مرتبہ ہے کہ صبح میں 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ۔ یہ کم سے کم کی مقدار ہے، اور اس سے زیادہ جتنا ہو سکے ماشاءاللہ درود شریف کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ حال میں گزرے ہیں، ان کا معمول تھا روزانہ 25,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا۔ کتنا؟ 25,000 مرتبہ۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ایسا بول کو نہیں ہے، وقت ہم نہیں نکالتے۔ کوئی آدمی آفس میں بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے تسبیح لے لیا جی، یا پھر انگلیوں پر صبح ہو تو ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ شام میں گھر جا کر ماشاءاللہ سونے سے پہلے دن بھر اگر بھول بھی گیا تو ماشاءاللہ شام کے وقت پڑھ سکتا ہے۔ بڑا آسان ہے، لیکن دوستو وہی کمی وہ محبت کی ہے۔ دعویٰ زبان سے تو ہر کوئی کر دیتا ہے، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوچ کر جی، آپ کو یاد کر کر جی، جب یہ چیزیں ہوگی تو اس وقت ہوگی جب محبت ہوگی۔ اللہ معاف فرمائے، غفلتوں کا ایسا دور چل رہا ہے، مکہ المکرمہ کی سرزمین میں جا کر مکے کے وہ پہاڑوں کو دیکھ کر، مکے کی وہ گرمی کو دیکھ کر، اور پھر مدینے اور مدینہ طیبہ کے حالات کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج لوگوں کو یاد نہیں آ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محبت میں کمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کیا قربانیاں دے کر گئے ہیں، وہ قربانیوں سے آج غافل ہے۔ ہر طرف آرام پرستی، عیش پرستی، سہولت پرستی، جس سے انکار نہیں ہے کہ اللہ پاک سہولتیں دیں تو ان سہولتوں کو ٹکرا دیا جائے، ان سہولتوں کا انکار کر دیا جائے۔ ضرور سہولتوں کو استعمال کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سہولتوں میں لگ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو بھلا کر زندگی گزاریں۔
اس لیے وہ شعر بڑا مختصر ہے لیکن بڑا ہی قیمتی ہے۔ اگر تیرے دل میں درد نبی ہے، اگر تیرے دل میں درد نبی ہے، یاد کر لیجئے، یہ بعد میں ہو سکے تو اسے تھوڑا لکھ بھی لیجئے، اپنے بیوی بچوں کو اسے یاد دلا دیجئے، دوستوں کو شیئر کر دیجئے ہے جی۔ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں، با معلوم کیا وہاں ایک پارک کھلیا کہتے، با معلوم کیا وہاں ایک ہوٹل کھلی کہتے، معلوم کیا وہاں مندی چل رہی کہتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جی، یہ تو دنیا ہو گئی، ارے کچھ دین بھی تو شیئر کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تو بھی شیئر کرو جی۔ یہ شعر کو شیئر کرو، یاد کر لو، اگر تیرے دل میں درد نبی ہے، اگر تیرے دل میں درد نبی ہے تو جہاں کہیں بھی ہے مدینے میں ہے، اگر تیرے دل میں درد نبی نہیں، اگر تیرے دل میں درد نبی نہیں تو مدینے میں رہ کر بھی مدینے میں نہیں۔ تو بزرگوں دوستوں، وہ درد نبی کے ساتھ اگر زندگی ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد آئے گی، آپ کی زندگی یاد آئے گی، پھر آپ پر درود پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب کبھی تھوڑا بہت پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو فوراً میرا جی چاہتا ہے کہ میں رو پڑوں اور میں رو دیتی ہوں۔ امی جان کیا بات ہوئی؟ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حالت میں گئے ہیں کہ کبھی 2 وقت 2 روٹی پیٹ بھر کر آپ نے نہیں کھایا، آقا کی زندگی کو یاد کر کر رو پڑتی۔ بہرحال یہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے لکھا ہے کہ ایک بچہ مدرسے میں جی سبق نہیں سنایا تو پنشمنٹ کے طور پر جی اسے جو ہے کھانا بند کر دیا گیا، رات کا کھانا بند، کہ کل تو سبق یاد کر، سبق سنا پھر تیرا کھانا کھلے گا۔ تو مدرسے میں بعض دفعہ بچوں کے اندر یہ فکر پیدا ہونے کے لیے سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی دی جاتی ہے۔ اب وہ بچے کا کھانا بند ہوا، وہ بچہ جو ہے سو گیا۔ استاد بھی ماشاءاللہ بڑے اللہ والے تھے، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو جگاؤ اور اسے کھانا کھلا دو، اس لیے کہ وہ طالب علم وہ ہے جو روزانہ مجھ پر پابندی سے، اہتمام سے صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ بزرگوں دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سفارش کر رہے ہیں تو آخرت میں کتنی سفارش کریں گے؟ اس لیے روایتوں میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جمعہ کے دن اہتمام سے درود شریف پڑھنے کا مزاج بناؤ، درود شریف جمعہ کے دن اہتمام سے پڑھو۔ پھر حدیث میں آتا ہے، اول الناس یوم القیامت من صلی علیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات کی شرح میں یہ عجیب و غریب بات نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، بلکہ یہ لفظ فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ قیامت کا وہ ہولناک دن، وہ خطرناک دن جی، وہ بے چینی، وہ بے قراری کا دن، سورج سوا نیزے پر، گرمی کا جی، اور پھر گرمی کی وجہ سے نفسی کا عالم، اور ہر کوئی اپنے گناہوں کے بدولت دوستو پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور فرمایا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی فرما رہے ہیں کہ میرے قریب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔
بہرحال بزرگوں دوستوں جی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن جی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ کہ کل قیامت کے دن وہ دن جس دن نہ کسی کا جی بے پار، نہ تجارت، نہ بزنس اور نہ کسی کی سفارش، فرمایا کل قیامت کے دن نہیں چلے گی۔ یہاں آدمی بڑے دلیری کے ساتھ اور بڑے طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ یہ غلط کام کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا بھی کریا تو چلتا، میرے بیک گراؤنڈ میرا فلاں وکیل ہے، میرا بیک گراؤنڈ پولیس میں فلاں میرا رشتہ دار ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور میرا بیک گراؤنڈ فلاں ہے، میں گیا تو بھی اندر 2 دن میں پھر باہر آ جاتا ہوں۔ یہ دنیا میں چلے گا۔ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کل قیامت کے دن دوستوں نہ تو کسی کی دوستی چلے گی، نہ تو کسی کا پیسہ اور مال چلے گا، نہ تو کسی کی جی سفارش چلے گی۔ وہاں تو صرف اللہ کی رحمت ہی سے کام چلے گا۔ خود اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس آدمی کا واقعہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایسا تھا کہ 500 سال تنہائی میں عبادت کیا۔ سمندر کے اندر ایک بڑا پہاڑ بنا تھا، اس نے اس جگہ کو اختیار کر لیا۔ سمندر کا پانی کیا ہوتا ہے جی؟ بسلری کی طرح ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، ایسا ہوتا بھائی سونے والے بولو ذرا۔ سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے، ارے کنارے پیر رکھ کر منہ میں آپ پانی نہیں ڈال سکتے، اور بیچوں بیچ جی وہ تو گاڑھا سمندر کا پانی، وہ تو اور زیادہ کھارا اور نمکین ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کی عبادت کی وجہ سے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا، اور پھر آپ نے آگے فرمایا کہ انار کا درخت وہاں پتھر میں، پہاڑ میں انار کے درخت کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ عابد جی اس میٹھے پانی کو پیتا اور پھر انار کے درخت کو جی اس پھل کو استعمال کرتا، اور زندگی 500 سالہ گزری۔ اور پھر اس کی دعا تھی، اے اللہ اگر میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے جی۔ ایک اللہ کے ولی لکھتے ہیں، ارے وہ مرنا بھی کیا مرنا ہے جس موت کے وقت اللہ ہمارے سے ناراض ہو، اللہ پاک ہمیں جو ہے دھتکار رہا ہو۔ وہ مرنا تو وہ مرنا ہے جس دن دنیا سے ہم جاتے ہوئے اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہوئے چلے جائیں۔ ایک بزرگ جی مدینہ منورہ میں جی بعض اللہ کے خوش نصیب بندے وہ ہوتے ہیں جس سے اللہ پاک بڑی پیاری موت عطا کرتے ہیں، کہ فرمایا مسجد نبوی میں ہے، اور پھر 27ویں کی رات ہے، 26ویں کا دن ہے، رمضان کا موقع ہے، مسجد نبوی ہے، شب قدر لیلۃ القدر نصیب ہے، اور پھر ماشاءاللہ سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس لیے بزرگ دوستو حدیث میں آتا ہے کما تموتون تعیشون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے ہی کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ جی دنیا کروڑوں میں کھلائے جی، ملین بلین میں کھلائے بلائے جی، ضرور اسے سلام کریں گے جی، اسے سلامت رکھیں گے، ضرور اسے اپنائیں گے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ شریعت کو چھوڑ کر کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مسلمان جدھر جیسا دیس ویسا بھیس کی طرح، یہ جو قول ہے مقولہ ہے، جیسا دیس ویسے بھیس کی طرح، اللہ حفاظت فرمائے۔ غیروں کے تہوار آتے ہیں تو پتہ نہیں آج کا مسلمان کیا کیا کر جاتا ہے۔ ایک ساتھی نے بڑے عجیب و غریب درد بھرے الفاظ میں اس نے کہا، حضرت ایک مسلمان کو میں وہ غیروں کے پوسٹر میں دیکھتا ہوں، اس نے اپنے پیشانی میں وہ کمکم بھی لگا لیا ہے، اور پھر پیشانی میں وہ بٹ بھی لگا لیا ہے۔
ارے کیا ضرورت پڑی، قسم بخدا کسی کی دوستی تو بھاڑ میں جائے، ارے کسی کا مال اور کروڑ پتی ملین بلین سب کچھ ایک ایمان کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوستو وہ تو مکڑی کا جالا ہے، وہ تو ایک چندی کے برابر کپڑا ہے جسے عورتیں ناپاکی کے وقت میں استعمال کرتی ہیں، یا پھر دوستو وہ ایک ٹشو پیپر کے برابر ہے دنیا۔ ارے اس دنیا کے خاطر، اس دوستی کے خاطر ایک بات یاد رکھیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ انہیں اٹھایا جائے گا۔ کیا سیرت ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے پڑھا، کیا سنا، کیا بیان کیا، کیا کہا، اسی کے لیے ہے کہ جیسا دیش سامنے آئے ویسا بھیس بدلتے چلے جائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک بزرگ نمازوں کا اہتمام کرنے والے جی ایک مرتبہ پان کھاتے ہوئے گئے اور فرمایا ایک بھینس کھڑی تھی، ہولی چل رہی تھی، اپنا پان جو ہے مذاق کے طور پر اس بھینس پر تھوکا اور کہا جا آج تیری بھی ہولی ہو گئی، اس بات پر اس کی پکڑ ہو گئی۔ تو بزرگوں دوستو، زندگی چاہے غربت میں ہو، چاہے امیری میں ہو، فقیری میں ہو، صدارت میں ہو، غریبی میں ہو، امیری میں ہو، بیماریوں میں ہو، صحت اچھی ہو، ہر حال میں دوستو اللہ کے حکم کو دیکھ کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر، شریعت کو دیکھ کر زندگی گزارنے والا دوستو مسلمان ہے۔ سورہ بقرہ اٹھائیں، پارہ نمبر 1 الف لام میم میں دیکھیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے مطالبہ کیا، اسلم، اے ابراہیم میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ، تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ 80-90 سال کی عمر میں اللہ آپ نے بیٹا دیا ہے، کتنی مدتوں کے بعد دیا ہے، اے اللہ اگر آپ جان لینا ہے، اے اللہ قربانی لینا ہے تو اس بوڑھے ابراہیم کی لے لو۔ نہیں، جو حکم ہوا اس حکم پر چھری چلانے کے لیے تیار۔ جی فرمایا اس محبت پر اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر، اے اللہ میرے بچے کی محبت میرے لیے بڑی نہیں ہے، میرے بچے کی محبت میرے لیے بڑی نہیں ہے، تیرا حکم میرے لیے بڑا ہے۔ اے اللہ تو اگر چاہے ایسا ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیلوں کو بھی تیرے نام پر تیرا ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو یہ صفت پیدا کرنا، فرمایا دوستو یہ مسلمان ہے۔ ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر کھانے کی کیا ضرورت پڑتی، صحابہ کو اپنی بیویوں کو ان کی جو ہے دوستو زندہ پن میں، جوانی پن میں بیوہ ہونے کی کیا ضرورت پڑتی، مدینے کے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیم ہونے کی کیا ضرورت پڑتی، ایک جھنڈا ہمالیہ کے پہاڑ پر لگا دیا جاتا، وہ 14ویں صدی کے مسلمانوں ٹینشن مت لو، جیسا دیس ہے ویسا بھیس بناتے ہوئے زندگی گزار دو، آ جاتا حکم۔ کیوں اتنی قربانیاں دی گئی، کیوں اتنی باتیں سمجھائی گئی، کیوں صحابہ نے سب کچھ اپنا اجاڑا اور پھر یہ دین چپے چپے میں پہنچایا۔ دوستو یہ ذمہ داری تھی کہ ہر فرد امت تک اللہ کا دین پہنچے۔ میرے بزرگوں یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا، بلکہ صحابہ کے جسموں کا جس طرح ایک باغ کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی ڈالنا پڑتا ہے، اس دین کے باغ کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے صحابہ نے پانی نہیں اپنے جسم کا خون پانی بنا کر بہایا ہے، تب جا کر یہ دن ہم تک آیا تھا۔ تو بہرحال بزرگ دوستوں بات آگے چلے گی۔ تو اس نے جب اس کا انتقال ہوا تو پھر اس نے یہ دعا کہ اللہ میرے ان 500 سالہ زندگی کے صدقے میں تو میری مغفرت کر دے۔ اللہ نے کہا اچھا تیری عبادت کے بدلے میں؟ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری عبادت کے بدلے میں مغفرت ہو؟ ہم نے تجھے آنکھوں کو دیکھنے کی جو نعمت دی ہے، اس نعمت کا بدلہ
تیرا یہ 500 سالہ عبادت ہو چکی ہے، اور نعمتیں ہیں، میں نے جو تجھے پہاڑ میں پانی کا چشمہ جاری کیا، تیرے بھوک مٹانے کے لیے انار کا انتظام کیا، اور دیگر پارٹس جو میں نے تجھے دیے ہیں، ان ساری نعمتوں کا بدلہ لا۔ تو اسے سمجھ گیا قسم بخدا اللہ آپ کی رحمت کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ بہرحال بزرگ دوستوں بات آگے چلے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت درود شریف کا اہتمام کرو، کہ درود شریف کے اہتمام کی برکت سے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ فرمایا تجارت میں جی کمی ہو رہی ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، بازار میں داخل ہوتے ہوئے جی کسی بات کو کہنا چاہ رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، بھول گئے، اس موقع پر درود پڑھو۔ فرمایا بہرحال بزرگ دوستو بہت ساری درود شریف کے فضائل ہیں، جس کے فوائد اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں، آخرت میں رکھے ہیں، اور جمعہ کے دن بالخصوص اہتمام سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کہی گئی سنی گئی باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی اور دلیل علامت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف کا اہتمام فرمائے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے اس کو